إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. معزز محترم سامعین، حاضرین جمعہ، بھائیوں اور بزرگوں، پردانشین، ماں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی، تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. درود و سلام نازل ہو اللہم صلی مبارک علیہ. میرے بھائیوں، یہ مہینہ جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. بڑا مبارک مہینہ، بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور اس کی
عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. 4 مہینے حرمت کے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 کنٹینیو، اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. تاریخی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اس کی بڑی فضیلت ہے. پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ مہینہ بڑا حرمت والا ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو محترم بنایا ہے. اس کا احترام ہونی چاہیے، اس کی تعظیم ہونی چاہیے. اس کی تعظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اے لوگوں، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، خود پر ظلم نہ کرو. لڑائی جھگڑے سے، قتل و قتال سے، گناہوں سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ان مہینوں میں پاک رکھو، اپنے آپ کو دور رکھو. ظلم سے مراد صرف مار پیٹ اور لڑائی جھگڑے والا ظلم نہیں. یہاں ظلم سے مراد ہر طرح کی ظلم جو اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، چاہے وہ گناہ کر کے ہو، اللہ کی نافرمانی کر کے ہو. اللہ کی نافرمانی کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. تو بندہ جب گناہ کرتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے، کسی اور پر نہیں، اپنے آپ پر وہ ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جا رہا ہے. تو یہ بھی ظلم ہے. بندہ جب شرک کرتا ہے تو سب سے بڑا ظلم کرتا ہے، کسی اور پر نہیں، خود پر ظلم کرتا ہے. اتنا بڑا ظلم کر کے اپنے آپ پر جہنم کو لازم کر لیا اس نے. تو اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، گناہ مت کرو. گناہ کرتے ہو خود پر ظلم کر رہے ہو، اور لڑائی کر رہے ہو دوسروں پر ظلم کرتے ہو. یہاں تک کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو اپنی طرف سے ان مہینوں میں ابتدا نہ کرو جنگ کی. اگر ادھر سے تمہیں مجبور کر دیا جائے ہاں تم اپنی دفاع کے لیے اس کے اندر قتال کر سکتے ہو، جنگ کر سکتے ہو، لیکن اپنی طرف سے آغاز نہیں ہونا چاہیے، ابتدا نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کب سے ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں یہ مہینے جو 4 حرمت والے ہیں یہ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا. یہ زمین یا آسمان جس دن اللہ نے بنایا تھا اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ متعین کر دیا تھا کہ یہ حرمت والے 4 مہینے. پتہ نہیں چلا کہ تمام شریعتوں میں جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام شریعتوں میں تمام انبیاء علیہ السلام کی یہاں 4 حرمت والے مہینے پائے جاتے تھے، اور یہ بھی 4 حرمت والے مہینے. یہ اس کی عظمت ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کی عظمت کا اور اس کے احترام کا ایسے احساس ہونا چاہیے جیسے ایک بندہ گھر میں ہوتا ہے، بازار میں ہوتا ہے، مارکیٹ میں ہوتا ہے، روڈ پر چل رہا ہے، وہ معمول کے مطابق زندگی گزارتا ہے. لیکن جب وہ مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کا آنا بدل جاتا ہے، یہاں پہ اس کا ٹھہرنا بدل جاتا ہے، یہاں پہ اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، یہاں پر ہر طریقے کی اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ چینج ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں. وہ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مسجد کے اندر آتا ہے تو وہ ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، احترام کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہاں ایک تقدس ہے اور اس کی عظمت کا خیال اس کے دل میں رہتا ہے. اسی طریقے سے جب حرمت والے مہینوں کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو ان کی حرمت کا خیال ایسے رہنا چاہیے جیسے آپ مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہ عظمت ہے، یہ احترام ہے ان مہینوں کا. تو بقیہ مہینوں کے مقابلے میں اپنے آپ سے زیادہ احتیاط کریں ان مہینوں میں. یہ اللہ رب العالمین کا تقاضا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے. تو ان مہینوں کا احترام ہونا چاہیے. تو اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کا پہلا تقاضا یہ ہے، اس مہینے کی احترام کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس احترام کی جو احساس ہے لہذا اس کو سمجھیں. یعنی کہ عظمت کے احساس کو اپنے اندر احساس پیدا کریں، اپنے اندر اس کے تئیں عظمت اور احترام پیدا کریں. یہ اس کے احترام کا پہلا تقاضا ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، اس اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے بہترین روزہ اگر کسی مہینے میں ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کا روزہ ہے. آپ اندازہ لگائیں، رمضان کا مہینہ سب سے افضل روزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن رمضان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ سب سے بہترین روزہ جو رکھا جاتا ہے ان میں جو سب سے بہترین روزہ ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کا روزہ ہے. اس مہینے میں روزہ رکھنا اللہ کو اتنا محبوب ہے, اتنا پسندیدہ ہے, لہذا اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے. اللہ نے اپنی نسبت گویا کہ اس مہینے کو اپنی طرف کیا ہے, اور جس کی نسبت اللہ سے جڑ جائے وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے, وہ چیز مبارک ہو جاتی ہے, وہ انسان مبارک ہو جاتا ہے. اگر جانور کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دی جائے تو وہ جانور بھی مبارک ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کعبۃ اللہ, جب کہا گیا کعبۃ اللہ, اللہ کا گھر کعبہ, اس کعبے کی کیا عظمت ہے, کیا احترام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبے کو یہ مقام دیا ہے کہ کوئی وہاں جا کر کے اگر ایک نماز پڑھ لیتا ہے 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. یہ عظمت, یہ مقام ہے. اللہ کی اس گھر نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی, کعبۃ اللہ, اللہ کا گھر کعبہ. ایسی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی جو بطور معجزہ کے نکلی تھی, ایک پتھر سے پھٹ کر کے وہ اونٹنی نکلی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس اونٹنی کو مارنا نہیں, اور اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف جوڑ دیا. قرآن حکیم کے اندر ذکر ہے ناقۃ اللہ, اس کو کیا کہا گیا, ناقۃ اللہ, اللہ کی بنائی ہوئی یہ اونٹنی, اللہ کی اونٹنی. اس کی نسبت جو کہ یہ بڑی معزز تھی, محترم اونٹنی, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ کے بنایا تھا. اس کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کر دی. تو ہر وہ چیز جو عظمت ہوتی ہے, جو فضیلت والی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے. یہ مہینہ کتنا مبارک ہے, کتنا عظیم مہینہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں, لیکن اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی. کہا شہر اللہ الحرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا مہینہ ہے. تو کتنا عظیم مہینہ ہے. یہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے. کیا فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو رکھا جانے والا عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ اتنی فضیلت ہے اللہ رب العالمین کے یہاں کہ صوم یوم عاشورہ, یوم عاشورہ کا روزہ, مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکفر السنۃ الماضیہ, کہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے, لیکن اس کی نوعیت نہیں پتہ تھی. جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں دیکھا یہودی اس دن روزہ رکھتے. صحابہ کرام نے بتلایا کہ اللہ کے رسول یہودی اس دن روزہ رکھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کس نوعیت سے اور کس اعتبار سے تم روزہ رکھتے ہو. کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دن نجات ملی تھی فرعون کے ظلم سے. فرعون اسی دن ڈوب کر کے دریا کے اندر ڈوبا, سمندر میں ڈوب کر کے ہلاک ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں جو ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا نحن احق بموسیٰ, کہا اے لوگوں جب یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں, ہم کیوں نہ اس دن روزہ رکھیں. تو اس اعتبار سے اس دن سے جو ہے اس کی نوعیت بدل گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت میں یہ روزہ رکھا جانے لگا. فرعون ڈوبا تھا, اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے یہاں تک کہ آخری سال آیا تو یہودیوں کی مخالفت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی اور 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن وہ دن آیا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی رخصت ہو گئے. تو سنت کیا ہے, 9 تاریخ اور 10 تاریخ 2 دن کا روزہ رکھنا, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی. یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا, 9 تاریخ کو بھی اور 10 تاریخ کو بھی, یا اس کے بعد والی تاریخ کو بھی جوڑا جا سکتا ہے, 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو, لیکن زیادہ بہتر ہے 9 اور 10 کو آپ روزہ رکھیں. تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ ایک سال کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں, اس کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ عظمت ہے, یہ فضیلت ہے. یہ روزہ بھی اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہے. تو یہ کیا ہے, شرعی اعتبار سے اس مہینے کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے. اب ذرا تاریخی اعتبار سے دیکھیں اس مہینے کی کیا عظمت ہے, کیا فضیلت ہے. اگر آپ تاریخی اعتبار سے جائیں گے کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے, فضیلت کیا ہے, تو سب سے پہلی چیز آپ کو جو نظر آئے گی وہ تاریخ کا جو ہجری کیلنڈر ہے اس کا سب سے پہلا مہینہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, یہ جو اسلامی کیلنڈر کا جو تاریخ ہے اور ہجری سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتی ہے. لیکن یہ کب سے شروع ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو فتوحات اسلامی کے جھنڈے ہر طرف لہرا چکے تھے اور مسلمانوں کی جو فتوحات تھی وہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی. اب ہر جگہ گورنر تھے, ہر جگہ والی تھے. اب وہاں اگر خط لکھنا ہوتا تھا, کسی کو مکتوب اگر لکھنا ہوتا تھا تو وہاں پہ تاریخ نہیں ہوتی تھی, ڈیٹ نہیں ہوتی تھی. اب اس سے پتہ نہیں چلتا تھا یہ تاریخ کب لکھا گیا, یہ ڈیٹ کب کی ہے, یہ مکتوب کب لکھا گیا. تو بہت سارے والیوں کی طرف سے جو ہے شکایت آئی کہ ہمارے مکتوب میں, ہمارے خطوں میں کوئی ڈیٹ, کوئی تاریخ نہیں ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ہماری بھی کوئی تاریخ ہونی چاہیے, ہماری بھی کوئی تاریخ ہونی چاہیے, کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے اسلامی اعتبار سے. تو بہت سارے صحابہ کرام نے مشورہ کیا. کسی نے جو ہے نبوت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نبی بنے اس دن کے واقعے کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ اس تاریخ سے جو ہے ہجری سال کی جو ہے یعنی کہ اس سے ابتدا کی جائے اور اسی کو جو ہے مدعا بنایا جائے. تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ مشورہ دیا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ اور صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا, کہا کہ ہجرت مدینہ کو, جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے, اس دن کو جو ہے یہ اس حیثیت کے اور اس دن کے اعتبار سے جو ہے یہ اسلامی تاریخ یعنی کہ ہجری سال کا اعتبار کیا جائے اور اسی کو جو ہے مدعا بنایا جائے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو ہے مدعا بنایا اور اسی کا اعتبار کیا گیا, اسی کے اعتبار سے ہجری سال کی ابتدا کی. تو ہجری اس لیے کہا جاتا ہے یہ ہجری سال ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ہجرت کیا تھا, پھر اسی کو جو ہے مدعا بنایا گیا, اسی سے جو ہے یہ ہجرت. آج کتنے سال ہو چکے ہیں, 1446-47 سال جو ہے گزر چکا ہے, اتنے سال. تو وہیں سے یہ گنتی شروع ہوئی. تو یہ تاریخی اعتبار سے یہ اس مہینے کی عظمت ہے کہ اس کی ابتدا اسی مہینے سے رکھی. کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ صحابہ کرام نے اس مہینے کے اندر جو ہجرت کر کے جو پیغام دیا تھا, جو ہجرت کر کے جو انہوں نے قربانیاں دی تھی, لہذا اس قربانی کو یاد رکھنا مقصود تھا کہ رہتی دنیا تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے, جب جب محرم آئے گا تو صحابہ کرام کی اس تاریخ کو دہرایا جائے گا اور ان کی قربانیوں کو دہرایا جائے گا اور ان کی قربانی کو یاد رکھا جائے گا. اب اندازہ لگائیے کہ گھر بار چھوڑ کر کے کوئی کہیں اور چلا جائے, مصیبتوں سے, ظلم سے پریشان ہو کر کے کوئی اپنا گھر بار چھوڑ دے, یہ کتنی بڑی قربانی ہے اسلام کے اندر. لہذا بہت بڑی قربانی ہے, اس لیے جو ہے اس کو باقی رکھا گیا کہ مسلمان صحابہ کرام کی قربانیوں کو بھولے نہیں. کتنی بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی, اپنے بچوں کو یتیم کیا, عورتوں کو بیوہ کیا, گھر بار چھوڑ دیے, ماں چھوڑنا پڑا اسے بھی چھوڑ دی, اپنے گھر بار چھوڑ کر کے سب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیارے صحابی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روم سے ہجرت کر کے مکہ آئے تھے. لہٰذا جب آئے تھے بڑے فقیر, کلاش, کچھ نہیں ہمارے, لیکن مکہ میں رہ کر کے انہوں نے تجارت شروع کیا اور بڑے جو ہے مالدار بن گئے. وہاں کے رئیس لوگوں میں وہ شمار ہوتے تھے. لہٰذا جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا, صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے, تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں بھی چلوں. اب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے کا وقت آ گیا. انہوں نے مال لیا, سواری کیا, سب کچھ تیار کر کے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکل پڑے. لیکن اتنا نکلنا تھا کہ مشرکین مکہ کو پتہ چلا حضرت صہیب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. فوراً مشرکین مکہ آئے اور ان کا راستہ روک لیا. کہا صہیب کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں. کہا جا رہا ہوں میں مدینہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ صہیب تمہیں پتا ہے جب تم یہاں آئے تھے فقیر تھے, کلاش تھے, تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا, لہذا تم ہمارے یہاں ہمارے اس وطن کے رہ کر کے تم نے مال کمایا, تم نے تجارت کی اور تم نے تجارت کی اور تمہاری تجارت میں اتنا جو ہے منافع ہوا, یہ سارا کے سارا مال ہمارا ہے, تم اس مال کو لے کر کے تم اپنے نبی کے پاس نہیں جا سکتے ہو. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا سارا مال, ساری دولت تمہارے حوالے کر دوں, کیا میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کہا کہ ہاں تم جا سکتے ہو, ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں, بس تم اپنی کمائی ہوئی دولت اور اپنی کمائی ہوئی مال ہمارے حوالے کر دو تو تم جا سکتے ہو. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی مال دولت پوری وہاں رہ کر کے پوری زندگی میں جتنی بھی دولت اکٹھا کی تھی ان کے حوالے کر دیا اور ایک ایک کا پتہ بتا دیا. کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر میری دولت ہے, میری دولت ہے, میرا مال ہے, جا کر کے تم ان کو لے لو, مجھے ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا سب کچھ چھوڑ کر کے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. تو ایسی قربانیاں صحابہ کرام نے پیش کی. حضرت ابو سلمہ کو دیکھیں, ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا ارادہ کرتے, ان کی بیوی ام سلمہ, دونوں جو ہیں دونوں کے دل میں ایمان
کہ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا. اب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کرنے لگے تو ام سلمہ اور ابو سلمہ اور ان کا ایک ننھا چھوٹا بچہ ہے. لہذا پوری ایک فیملی ہے گویا پوری ایک فیملی ہجرت کر کے گویا کے مدینے کی طرف جانا چاہتی. لیکن جیسے کہ یہ گھر سے باہر نکلے تو ام سلمہ کی جو میکے والے تھے وہ آ گئے, ان کے گھر والے آ گئے. ابو سلمہ سے کہنے لگے ابو سلمہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دے سکتے, اگر تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دے سکتے. لہذا لاکھ منتیں کرنے کے باوجود ام سلمہ ان کے سامنے گڑگڑا رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے جانا ہے ابو سلمہ کے ساتھ, لیکن نہیں جانے دیا گیا. لہذا ام سلمہ کو روک لیا گیا. ادھر ابو سلمہ کے اوپر جو ہے شدید تکلیف محسوس ہوئی اور اسی صدمے کے ساتھ وہ ہجرت کر کے مدینے کی طرف چل پڑے. اب تھوڑا آگے بڑھے تھے, پھر ایک ساتھ یہاں پیش آئے. ادھر ابو سلمہ کے گھر والے پہنچ گئے, ادھر ان کے میکے والے ام سلمہ کے گھر والے پہنچے, ادھر ابو سلمہ کے گھر والے پہنچ گئے. اب بچے کے تعلق سے بات ہونے لگی, کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہو, یہ بچہ ہمارا ہے, اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو. آپ ذرا سوچو میرے بھائیو, اندازہ لگاؤ کہ ہجرت ایسے ہی نہیں ہوا تھا, کتنی ساری قربانیاں دی گئی تھی. ابو سلمہ ایک طرف ہو گئے, ام سلمہ ایک طرف ہوگی, وہ ننھا چھوٹا بچہ ایک طرف چلا گیا ہے, پوری فیملی بکھر گئی ہے, سب کے سب منتشر ہو گئے. کتنا صدمہ اور کیسا افسوس اور کتنی تکلیف سے گزرے ہوں گے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے طرح طرح وہ مدینے کی طرف چل پڑے. ام سلمہ کا ادھر یہ حال تھا, صحابہ کرام بیان کرتے کہ ہر صبح شام ام سلمہ کا یہ حال تھا کہ ان کے آنسو تھمتے نہیں تھے. ادھر بیٹی کی جدائی ہے, ادھر شوہر کی جدائی ہے, اور اس کی غم میں وہ روتی جاتی تھی. کوئی صبح اور کوئی شام ایسا نہیں تھا کہ ان کے آنسو تھمے. لہٰذا گھر والوں کو رحم آیا, اب ان کو چھوڑ دیا گیا, کہا کہ جاؤ تم ابو سلمہ کے پاس جا سکتی ہو. ادھر ان کو بھی رحم آ گیا, بچے بھی واپس کر دیے گئے. لہٰذا ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہاں سے طرح طرح مدینے کی طرف نکلی. لہٰذا راستے میں کوئی صحابی ملے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. لہٰذا انہوں نے غیرت عرب کی وجہ سے, مورخین میں لکھا ہے کہ غیرت عرب کی وجہ سے ان کو تنہا نہیں چھوڑا, ان کو مدینے تک پہنچا دیا. تو ایسی قربانیاں صحابہ کرام نے جھیلی, اور قربانیاں اس دین کے خاطر صحابہ کرام نے دی. یہ دین بہت قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے, بہت دشوار گزار گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے, ایسے راستوں سے ہوتے ہوئے ہم تک اس دین کو یہاں تک پہنچایا گیا ہے. یہ معمولی دولت نہیں ہے, اسی لیے کہا گیا جس کو دین مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا, اس کو دنیا کی ساری دولت مل گئی. جس کو دین نہیں ملا اس کو کچھ نہیں ملا, اس کو دنیا کی کوئی بھی دولت نہیں. دین, اس دین سے بڑھ کر کے اور اس ہدایت سے بڑھ کر کے اس روئے زمین پر کوئی دولت نہیں. تو ایسی قربانیاں صحابہ کرام نے پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کیسی اذیتیں جھیل کر کے انہوں نے ہجرت مدینہ کی. تو ان تمام واقعات کو یاد رکھنا مقصود ہے, ان تمام واقعات کو بھلانا نہیں چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس دین کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں کے اندر موجود رہتا ہے. تو یہ تاریخی اعتبار سے اس کی حیثیت ہے کہ ان واقعات کو بھولنا نہیں چاہیے. اور سب سے عظیم صالحہ جو اس مہینے کے اندر پیش آیا وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ. ظالموں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. لہذا میدان کربلا کے اندر جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا, ان ظالموں نے جو کچھ بھی کیا, لہذا آپ سب کو پتا ہے کہ کس قدر تڑپا کر کے اور کس قدر جو ہے تکلیفوں کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. بچے بلک رہے تھے, عورتیں پیاس کی شدت سے جو ہے بلک رہی تھی, بچے بلک کر رو رہے تھے, عورتیں سسک رہی تھی, ان کے جتنے بھی ساتھی تھے ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے جا رہے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درد اور الم کا کیا عالم رہا ہوگا. وہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے گھر والوں کو, اپنے دوست و احباب کو, اپنے ساتھیوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. بالآخر یہی محرم کے 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. بڑا دردناک واقعہ ہے. ظالموں نے بڑی ظلم کے ساتھ جو ہے ان کو شہید کیا, اور یہ واقعہ واقعی میں بڑا دردناک ہے کہ اپنے گھر والوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھنا ہے معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. لیکن میرے بھائیوں یہاں پہ سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اسی واقعے کو لے کر کے اس مہینے کے اندر جو خرافات مچایا جاتا ہے, جو بدعات اور شرکیہ اعمال جو اس مہینے کے اندر کیے جاتے ہیں, اس کا اس سے بھی بڑا زیادہ جو ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. دیکھ کر یہ بڑا دردناک واقعہ ہے, بڑا دردناک صالحہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے اس طریقے سے جو ہے شہادت دی. جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی ظالم ہے, جنہوں نے قتل کیا وہ بھی ظالم ہے, جنہوں نے اس قتل کا ساتھ دیا وہ بھی ظالم ہے. کسی بھی اعتبار سے جنہوں نے اس میں تعاون کیا, مدد کیا, ہر ایک کیا ہے اس کے اندر ظالم ہے.
لیکن میرے بھائیوں اس واقعے کو یہ مدعا بنا کر کے اور اس واقعے کا سہارا لے کر کے اس مہینے کے اندر جو خرافات اور بدعات اور رسومات انجام دیے جاتے ہیں، شریعت اسلامیہ کا اس کے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ماتم کرنا یہ کہاں کی شریعت ہے میرے بھائی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن، شہادت کے دن کو ماتم کا دن بنانے کیا شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا کوئی تصور ہے؟ جہاں بھی دیکھیں شریعت عالمی اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم منا رہا ہے، ماتم منانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ کیا اسلامی شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور ہے؟ کون سا اسلام کی؟ لہذا آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور آج بھی ماتم منایا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم اس تعلیم سے کیا ہے؟ اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی ہے اس تعلیم سے؟ اسلام کے اندر اگر آپ حقیقت میں اگر دیکھیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول کو کھنگال کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے کسی کے لیے، چاہے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو، ماں کا انتقال ہو گیا ہو، کسی کا بھی انتقال ہوا ہو، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا اسلام کے اندر حرام ہے، نہیں منا سکتا ہے۔ تو آج سے 1400 سال جس واقعے کا گزر چکا ہے، ہاں یہ نہیں کہتا میں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن جب وہ دن آتا ہے تو ہمیں ہمارے دل پر ضرور تکلیف ہوتی ہے، وہ واقعہ ہمیں پھر سے تازہ ہو جاتا ہے اور ہمیں تکلیف محسوس بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کا اس انداز میں تکلیف کا احساس کرنا اور یہ اجاگر کرنا کہ اگر اس دن ماتم نہ کیا جائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان کی لسٹ سے اور مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہے، سراسر غلط ہے، سراسر الزام۔ اسلام کی شریعت کا جو حصہ نہیں ہے، آپ اس کو اسلام کی شریعت کا اس قدر جو ہے حصہ بناتے ہیں کہ اسلام کے مسلمانوں کی فہرست سے ان کو خارج کر دیں گے، یہ کون سی شریعت ہے؟ لہٰذا اسلامی شریعت کے اندر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور سوگ منانا بھی ایک لمٹ میں رہ کر کے منانا ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عینان تدمعان، میری دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، والقلب یحزن، اور میرا دل غمگین ہے۔ یہ سوگ منانے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑی تکلیف ہے، مجھے بہت دکھ ہوا اس بات کا، بیٹا کسی کا مر جائے اس سے بڑی اور تکلیف کیا ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرے دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں لیکن میرا دل کیا ہے؟ غمگین ہے، اور میں اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اسی کو جو ہے سوگ منانا کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دہاڑے مار مار کر کے خوب سینہ چاٹ کر رہے ہیں، چاقو مار رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے تلواروں سے مار رہے ہیں، چھریوں سے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، یہ کون سا ماتم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمانہ جاہلیت کا عمل بتلایا اور کہا میری امت سے وہ خارج ہے جو اس عمل کرتا ہے۔ لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باروں پر مشہور حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں، من شق الجیوب جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا، وضرب الخدود جس نے اپنے رخساروں پر تماچے مارے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کی پکار پکاری، جاہلیت کی پکار، ہائے ہمارے پہاڑ، ہائے ہمارے سونا، ہائے ہمارے، اس طریقے سے یہ واویلا مچانا، اس طریقے سے کبھی کبھی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے بلند آواز سے چیختی اور پکارتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کی پکار کہا اور کہا یہ مسلمانوں میں نہیں ہو سکتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، وہ ایسا عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتم کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کا مرحلہ ہے میرے بھائیوں، بڑے افسوس ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر کے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود روکا ہے۔ اور کسی طریقے سے صرف یہی چیز نہیں، کتنے سارے ایسے شرکیہ اور بدعیہ اعمال مسلم کیے جاتے ہیں، تعزیہ بنا کر کے پھر وہاں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بچہ جو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بنایا جاتا ہے، اور اس کے نیچے سے جو ہے بچے گزارے جاتے ہیں، بچوں کو لا کر کے اس کے نیچے سے گزارا جاتا ہے۔ بہت عجیب عجیب طریقے سے آپ اپنے یہاں الگ الگ طریقے سے جو ہے یہ ساری چیزیں آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ کسی کو تعزیہ کے نیچے سے گزارا جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہاں پر نہلایا جاتا ہے، اس نیت سے اور اس اعتقاد سے کہ اگر اس کے نیچے سے گزارا جائے تو جو بیماری ہے اس سے شفا مل جاتا ہے، یا وہاں پر جس کو نہلایا جائے اس کے نہلانے کی وجہ سے کیا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی یہ سراسر شرک ہے، یہ سراپا شرک ہے جو اس طرح کے اعمال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں
یہ سارا کچھ انجام دیا جاتا ہے. اب خود اندازہ لگائیے یہ کون سا دین ہے. اور کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتم کے نام پر کبھی صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ اگر کیا ہے تو آپ سچائی کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ اس کا ایجاد کرنے والے شیعہ تھے. شیعوں نے اس کا ایجاد کیا. لہذا شیعہ جنہوں نے آل بیت کے محبت کا سہارا لے کر کے انہوں نے اتنا غلو کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن کو انہوں نے ماتمی شکل دے دی اور کہا جو اس میں ماتم نہیں کرے گا وہ سچا محب رسول نہیں ہو سکتا ہے, وہ آل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب ہم اس کا دفاع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت حسین کا دشمن ہے یا آل بیت کا دشمن ہے. ارے میرے بھائیوں, دشمنی کچھ نہیں ہے. ہم سے بڑھ کر کے حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. اور جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ حضرت حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا کہ جو میرے نواسوں سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو میرے نواسوں سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے ہے. حقیقت میں وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ایک سچا محب رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ رکھتا ہو؟ لیکن محبت کو محبت کے دائرے میں رکھنا چاہیے. اتنا زیادہ غلو کرنا اور غیر شرعی طور پر اس طریقے سے جو ہے اعمال کرنا اور اس کو انجام دینا یہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا. اور ہم اس کا دفاع کرتے ہیں اور دفاع کرتے رہیں گے چاہے کہنے والے کچھ بھی کہیں. لہذا یہ غیر شرعی اعمال ہیں, یہ شرکیہ اور بدعیہ اعمال ہیں جس کو ایجاد کرنے والے شیعہ ہیں. لہذا انہوں نے آل بیت کے محبت کا سہارا لے کر کے اتنا غلو کیا. اس کے مقابلے میں جو ہے نواسی وجود میں آئے جنہوں نے آل بیت سے جو ہے دشمنی رکھی. تو یہ سب کے سب کیا تھے؟ یہ سب کے سب گمراہ فرقے تھے. لہذا ان گمراہ فرقوں کے دیکھا دیکھی میں آج مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے وہ بھی کیا ہے ان کے اندر جا کر کے مل گیا اور انہی کے جو ہے رسم و رواج کو اپنانے لگا جس کا دین سے دور دور تک کا کوئی حصہ نہیں, جس کو صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا. اگر شہیدوں پر واقعی میں اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو کتنے کتنے عظیم شہادتیں, اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی شہید ہوئے اسی مہینے, اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے. اگر کسی کی شہادت پر اگر واقعی میں ماتم کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر بھی ہوتا. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے دردناک طریقے سے, کتنے دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا تھا. دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. دیکھ کر کے آپ کا دل جو ہے زخموں سے چور ہو گیا تھا اپنے چچا کی اس حالت کو دیکھ کر کے. دیکھتے ہیں چچا کی حالت کو سب کے سب انگ کاٹ کر کے بالکل الگ کر دیا, ناک کاٹ دیا گیا, کان کاٹ دیا گیا, کلیجہ چیر کر کے نکال دیا گیا. ذرا سوچو کہ اپنی چچا کی حالت دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حالت گزری تھی. لہذا دیکھا کہ دور سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی, دیکھا دور سے آ رہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے, ارے روکو انہیں, اپنے بھائی کی حالت کو دیکھ کر کے وہ برداشت نہیں کر سکتی. تو صفیہ نے جواب دیا تھا, کہا کہ مجھے مت روکو, مجھے دیکھنے دو, میں اس لیے نہیں جا رہی ہوں کہ وہاں نوحہ کروں یا ماتم کروں یا اپنے بھائی کی لاش پر کھڑے ہو کر کے میں رونا شروع کر دوں. میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ جب کل قیامت کے دن بہنیں اپنے بھائیوں کا سر لے کر کے آئیں گی تو میں حضرت حمزہ کی بہن ان کے انگ انگ کو اللہ کے سامنے لا کر کے پیش کروں گی اور اللہ کے سامنے گواہی دوں گی. تو آپ اندازہ رہے اتنے ارمناک طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. اور کیسے کیسے دردناک واقعات ہیں تاریخ کے اندر. حضرت خبیب کو تیر مارا جا رہا تھا, تیروں سے چھلنیاں کی جا رہی تھی, ان کے جسم کو چھلنی کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا خبیب اب بھی اسلام سے پھر جاؤ. ان کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا اور یہ سرفروش اسلام نے اپنی جو ہے جان اسی طریقے سے دی. ایسے ایسے عظیم واقعات تاریخ کے اندر بھرے پڑے. میرے بھائیوں, اگر ان شہادت کی بنیاد پر اگر واقعی میں ماتم کرنا ہوتا تو اسلام کا کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ کوئی دن جو ہے خالی ہوتا ماتم سے. تو یہ ماتم کرنا, یہ ساری چیزیں کیا ہے اسلام کے بالکل, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ اسلام سے دور دور کا اس کا کوئی رشتہ نہیں. تو آپ وہ عمل کیجیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 10ویں محرم کو اگر واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو انجام دینا چاہتے ہیں, چونکہ وہ نواسۂ رسول تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, وہ اپنے نانا کی سنت کے خلاف کبھی نہیں جا سکتے تھے. تو آپ سنو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10ویں محرم کے دن کیا کیا تھا. 10ویں محرم کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا. تو ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا تھا. تو اگر آپ واقعی میں حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو روزہ رکھ کر کے
دکھاؤ اس میں اور روزہ رکھ کر کے یہ ثبوت پیش کرو کہ ہاں ہم سچے حسینی ہیں, ہاں ہم سچے محب رسول ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ وہ بھوکے پیاسے شہید ہو گئے اور آپ یہاں سبیلے لگا کر کے لوگوں کو شربتیں پلا رہے ہیں, آپ سبیلے لگا کر کے جو ہے خود دودھ پی رہے ہیں, لہٰذا وہ بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے. یہ کون سی سنت ہے؟ اس میں روزانہ کا سنت ہے میرے بھائی, دودھ پینا اور دودھ کی سبیلے لگا کر کے وہاں لوگوں کو پانی پلانا, شربتیں پلانا, دودھ پلانا, یہ کون سی سنت ہے؟ کوئی سنت نہیں کی ہے. لہٰذا یہ سب کے سب اسلام کے نام پر دھپے ہیں, بدعات ہیں, خرافات ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اور ایک سچا اتباع رسول, سچا محب رسول جو ہوگا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہوگا, وہ ان چیزوں سے دور رہے گا, اپنے آپ کو دور رکھے گا. اس لیے میں بڑے ہی مؤدبانہ اور بڑی جو ہے ادب کے ساتھ میں یہ التماس کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ ایسے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے, ایسے تمام چیزوں سے خود کو دور بچا کر کے رکھیے, اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں کہ اسلام کا اس سے دور دور تک کوئی رشتہ اور کوئی ناطہ نہیں, اور یہ سب کر کے اسلام کے نام پر لہٰذا اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ان تمام چیزوں سے دور رہیں, تمام شرک اور کفر والے ایسے اعمال اور ایسے جتنے بھی اعمال ہیں جو اسلام کے نام پر کیے جاتے ہیں ان سب سے بچیں, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں, دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. یہ سوائے فتنے کے اور سوائے بدعات اور خرافات کے کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا کروں کہ مولا کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو بدعات اور خرافات سے بچتی ہوئی ہمیں خالص اسلامی طرز زندگی کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں, تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تو ہم سب کو شرک اور کفر سے دور رکھ اور بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے. یہ اللہ تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم زندہ رہیں, دین پر قائم رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, ولذكر الله أكبر.